الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ ولیاں دا مطلب نہ سمجھا زمانہ، ولیاں دا مطلب نہ سمجھا زمانہ، اللہ دا دکھایا جنا آستانہ، ولیاں شریعت دی کیتی آبادی، ولیاں ایہو دین سانو سکھایا، جڑا اج دے بھولے مریداں بھلایا، ولی رب دے مقبول ہن شان والے، ولی رب دے مقبول ہن شان والے، شریعت دے پابند بندے نرالے، دسی جن سنت نبی مصطفیٰ دی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام امام الہدا، امام الانبیاء، امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم پر۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کی بابرکت کلام قرآن کریم میں سے پیارے کلمات طیبات طاہرات تلاوت کیے گئے۔ دعا ہے خالق کل کائنات، مالک ارض و سماء، داتا دستگیر، پالنہار، پروردگار، غوث اعظم، غریب نواز، اللہ رب العالمین اس مختصر وقت میں مجھے صحیح صحیح حق سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی، دنیا میں جینے والوں، زندگی بسر کرنے والوں، مالک کی طرف سے سلام آتے ہیں۔ کن پہ سلام آتے ہیں؟ جن کی صفت یہ ہوتی ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ قرآن کریم میں سے، کتاب مبین میں سے کسی ایک اللہ کے ولی کی عظمت کو بیان کیا جائے تو کافی وقت درکار ہے، کجا کے مجموعی طور پہ اولیاء اللہ کے شان اور مقام، عزت و احترام کو بیان کیا جائے۔ یار لوگوں نے ہماری طرف بے شمار باتیں منسوب کر دی ہیں۔ ہم ولی کس کو مانتے ہیں؟ جو توبہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، رکوع کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اپنی جبین نیاز کو جھکاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے، اور دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے۔ ہر معاملے میں ولی کی صفت کیا ہوتی ہے، اولیاء اللہ کی شان کیا ہوتی ہے؟ ان کی شایان شان یہ ہوتا ہے وہ اللہ کی توحید سے ہمیشہ استقامت، استقلال کے ساتھ وابستگی رکھتے ہیں۔ ان کی زندگی اللہ تعالیٰ کی اللہ اکبر ثنا خوانی میں، مالک کی مدح خوانی میں بسر ہوتی ہے۔
کس طرح بسر کرتے ہیں. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَكْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. لوگوں نے اولیاء اللہ بنایا، ہیر رانجھے کو بنا دیا، اولیاء اللہ بنایا، سسی پنو کو بنا دیا، اولیاء اللہ بنایا، ان کو بنایا جن کو لباس پہننے کی اللہ اکبر تمیز نہیں ہے، جن کو پاک صاف رہنے کی تمیز نہیں ہے. اولیاء اللہ بنایا جن کی ساری زندگی جہالت میں، ضلالت میں، شرک میں، بدعات میں، رسومات میں، خرافات میں بسر ہوئی، ان کو اولیاء اللہ بنایا. آؤ اولیاء اللہ دیکھنا چاہتے ہو، اولیاء کی شان دیکھنا چاہتے ہو، ان کی عزت و احترام دیکھنا چاہتے ہو. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی کی خدمت میں اللہ کے ولی پڑھنے کے لیے آئے اور پڑھ کر رات کا اندھیرا ہو گیا. غور کرنا ذرا، رات کا اندھیرا چھا گیا، اندھیرے میں نکلتے ہیں، جا رہے ہیں. اب راستے میں بہت دشوار راستہ ہے، بہت اندھیرا ہے، پر اللہ کے ایک ولی کی لاٹھی جو ہے وہ روشنی دینا شروع کر دیتی ہے. یہ اللہ کے ولی کی کرامت ہے. معلوم ہوتا ہے ولی حق کی کرامت ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے. یہ صحیح حدیث ہے. تا حیات میری جماعت کا ایک ایک عالم دین، ایک ایک داعی و خطیب اس حوالے کا ذمہ دار ہے. دیکھو تو صحیح، اب جا رہے ہیں، راستے میں ایک کے گھر کا راستہ جدا ہوتا ہے، دوسرے کے راستہ دوسرے کے گھر کا جدا ہوتا ہے. دونوں کی لاٹھیاں روشنی دینے لگی، منزل مقصود تک بھی پہنچتے ہیں اور اللہ اکبر وہ لاٹھی لائٹ دے رہی ہے. یہ کون ہے؟ یہ سچے اللہ کے ولی ہیں جو عبادت بھی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، مارے بھی کھاتے ہیں تو رب کی توحید کے لیے، ثناخوانی بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالی کی. ادھر لوگوں نے کن کو ولی بنایا؟ مریداں دے گھر رسم پیراں دے دیرے، شریفاں جا عزتاں لٹیں دے لٹیرے. سمجھتے اس رہ کی مریداں دے گھر رسمی پیراں دے دیرے، شریفاں جا عزتاں لٹیں دے لٹیرے. شریراں دی گل وچ شرارت دا گانا کیویں ٹھیک اہل حدیثاں نے لایا نشانہ. ولایت دی چادر اندر الٹا عمل ہے، ولایت دی چادر اندر الٹا عمل ہے. ادھر اللہ اکبر ولی کہا جاتا ہے، لیکن ولی کیا کر رہے ہیں؟ جو یار لوگوں نے ولی بنائے ہیں یہ حجروں میں مجرے اور عزت پہ ڈھاکا مریدوں کا خون چوس کر پینے والوں نظر دل قیامت کا آتا نہیں ہے. یار لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ اپنی مرضی کے جناب اپنی منمانی کے معاملات بنائے ہیں. شاہ صاحب پیر صاحب نماز خود نہیں پڑھتے، ان کے چہرے کے اوپر سنت رسول نہیں ہے، ان کا لباس سنت کے مطابق نہیں ہے. میں کیسے اس کو پیر مانوں؟ پیر تو وہ ہوتا ہے پیر دی ٹور تے چال نو ویکھی. اللہ اکبر پیر ہووے، اللہ اکبر بدر منیر دا غلام ہووے، پیر ہووے کوئی پیر بنا بے پیر نہ مر. لیکن ویکھ تو صحیح سچا پیر ہووے، پیر کیسا ہووے؟ بدر منیر ہووے، شیما کا ویر ہووے، پیر ہووے سچا پیر. سچے پیر دے قدماں دی جتی میرے سر دا تاج. لیکن پیر ڈھڈ مٹھا تو ککڑ چیر ہوئے، بے پردہ عورتیں اس کے سامنے ہیں اور کہتا ہے مریدنی اگر تو نے چہرہ نہ دکھایا آگے کیسے پہچانوں گا؟ جہاں درد ہے وہاں ہاتھ رکھ کر وہ جناب پڑھ رہا ہے، وہ جن نکال رہا ہے. بے پردہ عورتوں سے کوئی پردہ نہیں. سچی بات کھٹکتی ہے. اللہ کے ولیوں کی صفات یہ نہیں ہوتی
کہ بے پردہ عورتیں اس کے سامنے ہوں اور ان کے جناب جن نکالے جا رہے ہوں. آئے پیروں کے پیر کو دیکھو. میری امی کہتی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، بخاری شریف میں حدیث ہے، امی جان فرماتی ہے، کہتی ہے کہ ساری عمر اللہ کے پیارے نبی نے، اللہ کے پیارے حبیب نے غیر محرم عورت کو ہاتھ تک نہیں لگایا. ساری زندگی، ساری عمر بیعت بھی لیتے ہیں تو کسی عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر نہیں لیتے. معلوم ہوتا ہے یہ کیسے پیر ہیں جنہوں نے دنیا میں جینے کی غیرت کے ایسے پیارے طریقے سمجھائے ہیں. دیکھنا ذرا غور فرمانا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اعلان فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سلام علیک. جن کی طرف اللہ کے سلام آتے ہیں ان کی غیرت کیسی ہوتی ہے. وہ بینا نہیں نبینا میرے محبوب کے دروازے پہ آتا ہے، دستک دیتا ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اے سیدہ میمونہ تم پردہ کر جاؤ، میں اپنے نبی نے شاگرد کو اپنے پاس بٹھانا چاہتا ہوں، اپنے گھر میں بلانا چاہتا ہوں. اب دیکھنا ادھر تو نبینے سے پردہ کیا جا رہا ہے، ادھر کمینوں سے پردہ نہیں ہوتا، ادھر بے دینوں سے پردہ نہیں ہوتا. یہ حضرت صاحب ہیں جن سے پردہ نہیں ہو رہا. اللہ کے بندو آؤ قرآن سے پوچھو. فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو مسلمانوں کی مائیں بہنیں نہ دکھائیں. وَإِذَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. ولی کیسے ہوتے ہیں؟ اولیاء اللہ کیسے ہوتے ہیں؟ ان کے اپنے گھر والے بھی باپرد ہوتے ہیں اور وہ کسی کی عزت کو بھی دیکھتے نہیں. ویسیآر ڈشیں، ٹی وی ہیں، دنیا کی تمام بےہودگی ہیں، بدماشی ہیں ان کے پاس نہیں ہوتی. وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، قرآن ان کا دوست ہوتا ہے. وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ سے ان کا رابطہ ہوتا ہے. یقین جانیے قرآن کریم میں اولیاء اللہ کی جس طرح شان بیان کی گئی ہے، اگر قرآن پاک میں سے صرف آیات بینات ہی پڑھتا چلوں تو رات بیت جائے گی. حدیث رسول سے شان بیان کروں تو بہت بڑا عنوان ہے. اگر میں آپ کو فضائل اولیاء اللہ سناؤں تو یہ بہت بڑا عنوان ہے. لیکن میں چاہتا ہوں مختصر وقت میں ولی اللہ، اللہ کے ولیوں کی شان کا وہ پہلو آپ کے سامنے بیان کروں کہ ولی تو ساری زندگی اللہ کی توحید سناتے ہیں. اللہ کے ولی کیا سناتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی توحید سناتے ہیں. پھر ان کا مقام کیا ہوتا ہے، ان کا شان کیا ہوتا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی سیرت میں لکھتے ہیں، سیرت بخاری میں فرماتے ہیں جب تعلیم حاصل کرنے کے بعد اللہ کا ولی اپنے گھر کی طرف آنے لگا، ریاست بخارا کے لوگ گھر کے شہر کے بہر ان کا استقبال کرنے کے لیے چلے گئے. جب استقبال کرنے کے لیے گئے تو ریاست بخارے کا حکمران کیا کہتا ہے، وہ اپنے گھر کی چار دیواری سے باہر جھانکتا ہے، بار بار دیکھتا ہے. پوچھا جاتا ہے کیوں دیکھ رہے ہو؟ گھر والی پوچھتی ہے تو حکمران ہے، چار دیواری کے باہر کیوں جھانک رہا ہے؟ کہتا ہے ایک مجھ سے بھی بڑا حکمران آ رہا ہے، میں اس کے استقبال کو دیکھ رہا ہوں. گھر والی پوچھتی ہے تو ریاست بخارے کا حکمران تو تو ہے، صدر تو تو ہے، اب کوئی اور بن گیا ہے؟ کہتا ہے نہیں نہیں، میں تو لاٹھی کے زور پہ حکمرانی کرتا ہوں. یہ وہ اللہ کا ولی آ رہا ہے جس کو اللہ نے علم دیا ہے، جو لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتا ہے. علم والے، عمل والے، دین والے اللہ کے بندوں کے دلوں پہ
حکومت کرتے ہیں، اور ان کی حکومت میں اور لوگوں کی حکومت میں، حکمرانوں کی حکومت میں فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ ہوتا ہے کسی کی حکومت کے اللہ اکبر 2 سال ہیں، کسی کی حکومت کے 2 ماہ ہیں، کسی کی حکومت کے چند دن ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے ہر ایک کو اپنی جناب عزت کے چلے جانے کا فکر ہوتا ہے رات دن، لیکن علم والے ولی کو، عمل والے ولی کو اللہ نے جو ولایت دی ہوتی ہے اس کو جانے کا فکر نہیں ہوتا، ہمیشہ رب منانے کا فکر ہوتا ہے۔ تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ پیر پڑھیاں نمازاں مسیتاں اندر، سجدے رب دے کریں جے گزاری عمر، تیڑی دھوئیں اتے تھئیے زندگی بسر، اپنی وانگ کوئی پیر اپنا بنا۔ اللہ کے پاک ولیوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو اہل حدیثوں کے جتنے بڑے بڑے محدثین ہیں، جتنے صحابہ کرام ہیں، اہل بیت ہیں، جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں، وہ سارے کے سارے تمام کے تمام اہل حدیث تھے۔ اللہ اکبر۔ پیر عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کو دیکھو، اپنی کتاب غنیت الطالبین میں اپنے مریدوں کو کہتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں کہ نماز میں رفع الیدین کیا کرو، جب سورہ فاتحہ ختم ہو تو بلند آواز سے آمین کہا کرو، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھا کرو۔ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بدعتی کی علامت یہ ہے۔ یہ کون ہے؟ محبوب سبحانی ہے۔ کون ہے؟ پیر عبد القادر جیلانی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ بدعتی کی علامت یہ ہے کہ وہ اہل حدیث کی غیبت و گلہ اور شکوہ کرے گا۔ یہ پیر ہے، اور کیسے پیر ہیں؟ سیرت جیلانی میں لکھا ہے کہ رات کو عبادت کر رہے ہیں، اچانک ایک آواز آئی، اے عبد القادر، آج میں تیرا مالک تیرے اوپر راضی ہو گیا ہوں، تو عبادت کرے نہ کرے میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ اب عبد القادر سوچتے ہیں یہ عبادت تو انبیاء پہ معاف نہیں ہوئی، یہ عبادت تو صحابہ اور اہل بیت میں معاف نہیں ہوئی، مجھے کس طرح معافی مل رہی ہے؟ وہ اسی وقت عبادت میں مصروف ہیں، اور عبادت نماز پڑھنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ امام شافعی لکھتے ہیں کوئی ہوا میں اڑتا ہوا آئے، سمندر میں چلتا ہوا آئے، یہ ولی کی علامت نہیں ہے۔ ولی کی اللہ اکبر سب سے بڑی جو تعلیم ہوتی ہے، اللہ کا ولی اس کی صفت کیا ہوتی ہے، اس کے اوصاف کیا ہوتے ہیں، اس کے انوار کیا ہوتے ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کے ولی تقوی اختیار کرتے ہیں، لہم البشرا، لہم البشرا الذین آمنو۔ یہ ایمان پہلے لاتی ہیں، پھر کس طرح ایمان لاتی ہیں؟ ان کو معلوم ہوتا ہے دن تبدیل ہو سکتا ہے، رات بدل سکتی ہے، ایک ایک بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن شریعت غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ دنیا والوں کو بتاتے ہیں، ایک ایک کو سمجھا رہے ہیں اللہ کے ولی۔ پیر جیلانی کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں جب میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو شیطان دوڑ گیا اور جاتے ہوئے کہتا ہے تیرے علم نے تجھے بچایا ہے۔ پھر میں نے کہا یہ مجھے تکبر میں لے جا رہا ہے۔ میں نے پھر کہا شیطان تو جاتے ہوئے مجھے تکبر میں لے جاتا ہے، میرے علم نے نہیں بچایا، میرے اللہ نے مجھے بچایا ہے۔ مومن کا عقیدہ ہوتا ہے ہر ایک کو بچانے والا کون؟ اللہ۔ اور مومن ساری زندگی، اولیاء اللہ ساری زندگی اپنے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں۔ کوئی ایک ولی دکھاؤ جس کا چہرہ، جس کا لباس،
جس کی اللہ اکبر طور طریقے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف ہوں۔ ولی تو اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہوتے ہیں اور ان کو خوشخبریاں ملتی ہیں۔ یہ کیسے بے روپیے ولی ہیں جن کی زندگی میں اللہ اکبر نہ نماز ہے نہ لباس صحیح ہے، بلکہ حالات ہی عجیب ہیں۔ کس کس بات کو بیان کروں؟ آئیں سچے اللہ کے ولیوں کی بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اولیاء اللہ کا مقام اس طرح بیان فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ اللہ تعالیٰ کے ولی وہ ہیں جو اللہ کے دوست ہیں، نہ دنیا میں ان کو کوئی خوف ہے نہ آخرت میں ان کو کوئی خوف ہے۔ ان کی زندگی کیسے ہوتی ہے، وہ کس طرح کی زندگی بسر کرتی ہیں؟ آئیں پاک کلام سے پوچھو، سچ کے اعلان سے پوچھو، اللہ کے قرآن سے پوچھو۔ قرآن کریم میں مالک نے سبحان اللہ ان کی صفات کو اس طرح بیان فرمایا کہ او دنیا میں زندگی بسر کرنے والوں، دیکھ لو اللہ کے ولیوں کی صفات، اللہ کے ولیوں کے اوصاف، اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے مرتبے اور مقام کو دیکھو، وہ کس طرح کی زندگی بسر کرتی ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ اللہ کے ولی اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ ولی اولیاء اللہ، اللہ کے دوست مرد ہیں یا عورتیں، وہ اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرتے ہیں، اللہ کی عبادت میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ثناخوانی میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مداخوانی کرتے ہیں۔ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے خالی نہیں ہوتا۔ کس طرح ان کی پیاری زندگی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تیرے کلام کے کس کس پیارے مقام کو بیان کروں، کس کس کلام کے پیارے پیارے مقام کو سناؤں۔ اولیاء اللہ اتنی پیاری عظمت والے، اتنی پیاری شان والے۔ فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ عاجزی کرتے ہیں، عاجزی میں کس طرح ان کی طریقہ کار ہوتی ہے۔ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ والذین هم عن اللغو معرضون۔ بےہودہ باتیں نہیں کرتے، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ بھائی گفتگو نہ کرو اللہ کے ولیوں، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سننا چاہیے، اگر کرنی ہے گفتگو دور چلے جاؤ۔ آپ تھکے ہوئے ہیں بھائی، میں نے کافی دیر سے سفر شروع کیا ہے، لیکن یہ شہر بہت دور ہے، اب پہنچا بھی دیر سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ چل آنا قبول فرمائے، اللہ کریم ہم سب کا بیٹھنا منظور فرمائے۔ باتیں بہت ہیں، اولیاء اللہ کے ولیوں کی تعداد اتنی ہے کہ کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اولیاء اللہ آپ کو دکھاؤں، ولی دیکھنے ہیں تو اہل حدیثوں میں دیکھو، جو نماز پڑھاتے ہیں، رمضان مبارک ہے، گوجرانوالا کا ولی ہے، نماز پڑھا رہا ہے اور سجدہ میں جماعت کرائے ہوئے اس کو موت آ گئی ہے، اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، وفات آئی ہے۔ ولی دیکھنے ہیں
تو خواجہ قاسم کو دیکھو جس نے لکھا ہے تبلیغی نصاب اپنے آئینے میں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے بندوں جن کو نماز میں اللہ کو اللہ اکبر اللہ کی ملاقات ہو جائے اور اللہ کو ہی پیارے ہو جائیں اور ولی دیکھنے ہیں تو عبد الرحمن کیلانی لاہور میں رہتے ہیں، لیکن ہے کیا عشاء کی نماز کے سجدے میں ہیں، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کو ولی سمجھتے ہو جنہوں نے نشہ کھا کر موت حاصل کی ہو، جہاز بنے پھرتے ہو، پاکیزگی کا پتہ نہ ہو، نماز پڑھتے نہ ہو، ولی دیکھنے ہیں تو شہادت اللہ اکبر۔ لوگوں ضرب پاکستان میں لگتی ہے، زخمی پاکستان میں ہوتا ہے، لیکن موت اس کو اللہ اکبر سعودی عرب میں آتی ہے اور قبر اس کو جنت البقیع میں ملتی ہے۔ ولی دیکھنے ہیں تو آؤ میں ولی دکھاؤں، آپ کو نظر نہیں آتے۔ میری جماعت اولیاء اللہ کی جماعت ہے، میری جماعت اللہ کے ولیوں کی جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے پاس بھی ولی ہوں گے، لیکن جنہوں نے اقوال تو بیان کیے ہیں ان کی سند نہیں ہے۔ وہ اللہ کے ولی ہیں جو حدیث کے راوی بنتے ہیں، اسماء اور رجال میں ان کا نام آتا ہے، لیکن پہلے ان کی سند بیان کی جاتی ہے۔ اور کیسے ولی ہیں؟ سبحان اللہ، اولیاء اللہ کی شان یقین جانے۔ مجھے تو اللہ اکبر یہ بیان کرتے ہوئے اور اس ایک وقت دیکھتے ہوئے یہ بات محسوس ہوتی ہے۔ اب وقت نہیں ہے اتنا کہ میں اپنے بھائیوں کو ایک ایک اللہ کے ولی کی پوری زندگی کے پہلو سناؤں، لیکن چند ایک گوشے میں عرض کرتا ہوں۔ لوگوں ولی کیسے ہوتے ہیں؟ اولیاء اللہ تعالی کی بارگاہ میں آتے ہیں تو کس طرح اللہ کی بندگی کرتے ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ان کو سکون ملتا ہے، ان کے دلوں میں کیا ہوتا ہے۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، وہ ایسے ہوتے ہیں نہ تو وہ کہ کبھی اللہ اکبر بدلہ لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں بلکہ دشمنوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کے ولی نہ غصے والے ہوتے ہیں، اللہ کے ولی نہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی نافرمانی کرنے والے ہوتے ہیں، بلکہ ولی اتنی پیاری شان والے آئے۔ میں آپ کو ایک قرآن کریم میں جو اللہ کا ولی اللہ اکبر اللہ نے بیان فرمایا اس ولی کو سناؤں۔ فرمایا وہی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ یہ اللہ کا ولی ہے۔ کیسے؟ 3 رسول ایک بستی میں آئے، پوری بستی کو سمجھا رہے ہیں۔ سورہ یاسین میں دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا ان کا 3 رسولوں کی محنت پہ ایک آدمی ایمان لایا۔ اللہ کا ولی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ حبیب نجار ہے۔ لوگوں دیکھو اللہ اکبر، حبیب نجار کتنی اللہ تعالیٰ کا پیارا ہے۔ دیکھنا آتے ہی آ کر کہتا ہے یا قوم، قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم ان رسولوں کی پیروی کرو۔ ولی کس طرح سکھاتے ہیں، کس کس چیز کی تعلیم دیتے ہیں، ان کی تعلیم کو دیکھو۔ اتبعوا المرسلین، ولی تقلید شخصی نہیں سکھاتے، ولی مقلد نہیں ہوتے، ولی محقق ہوتے ہیں۔ ولی جناب غیر نبی کے پیچھے نہیں چلتے، اللہ کے رسول کی اتباع کرتے ہیں۔ دیکھنا ہے تو دیکھ لو ولی کس طرح کے ہوتے ہیں۔ اتبعوا المرسلین، اللہ
کا ولی اپنی قوم کو اپنی برادری کو کہہ رہا ہے کہ یارو ان رسولوں کی پیروی کرو. آج بھی وہ کیسے ولی ہو سکتے ہیں جنہوں نے رسول کی اتباع کو چھوڑ دیا ہو؟ اللہ کے ولی کیسے ہو سکتے ہیں جنہوں نے اپنی مرضی کی تقلید کے پھندے گلے میں ڈالے ہوں؟ آئے میں دکھاتا ہوں. مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ قادیان میں ایک بہت بڑا جلسہ تھا. جلسے سے خطاب کرنے کے بعد پھر رو رہے ہیں. شاگرد ان کے پوچھتے ہیں کون ہیں؟ مفتی شفیع صاحب معارف القرآن کے مصنف پوچھتے ہیں استاد محترم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اتنی مغموم کیوں ہیں؟ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ وہ فرماتے ہیں وحدت امت میں دیکھو. وحدت امت کتاب کا نام ہے، لاہور میں عام مل جاتی ہے. کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں وحدت امت میں مفتی شفیع صاحب کراچی والے کیا لکھتے ہیں کہ میرے استاد محترم فرمانے لگے ارے میاں سید انور شاہ صاحب کشمیری فرماتے ہیں ارے میاں کیا پوچھتے ہو؟ ہم نے اپنی عمر ضائع کر دی. ہم نے فقہ کی ترجیح قائم کرنے کے لیے قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا. ہم نے ساری زندگی اپنی فقہ کی فوقیت و اہمیت بیان کی، جبکہ کل قبر میں حشر میں قیامت میں کوئی نہیں پوچھے گا تو کس امام کا مقلد ہے؟ اللہ کے ولیوں کی جناب طریقہ کار کیا ہوتے ہیں؟ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو. وہ اپنی اپنی مرضی کی فقہ نہیں بناتے جو 600 700 سال بعد اللہ اکبر لکھی گئی ہو. نہیں، وہ تو پیغمبر کی حدیث کو اللہ کے قرآن کو اپنی دل و دماغ میں جناب محفوظ کرتے ہیں. اب آگے دیکھیں اللہ اکبر کل قیامت کے دن کوئی نہیں پوچھے گا تو کس جماعت سے تعلق رکھتا ہے، کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے، کس امام کا مقلد ہے. پوچھا یہ جائے گا بتا تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، اور بتا اللہ اکبر تیرا دین کیا ہے. دین وہ ہے جو اللہ اکبر معلوم ہوتا ہے. جناب سید ولی اللہ شاہ صاحب محدث دہلوی لکھتے ہیں یہ جتنی ائمہ کے مقلد ہیں یہ نبی کریم سے 400 سال بعد پیدا ہوئے ہیں. لیکن عجیب بات ہے آج ہمیں تانا وہ دیتے ہیں جن کی اپنی سند نبی تک نہیں جاتی. ولی دیکھنے ہیں اللہ کی قسم ساری عمر میں اللہ کے ولیوں کی شان بیان کروں تو آپ اللہ اکبر سوچ نہیں سکتے اتنی اللہ کے ولی ہیں اور اتنی ان کی کرامتیں ہیں. مقابیس المجالس ایک کتاب کا نام ہے، لکھیں آپ اپنے دل و دماغ پہ یاد کریں. مقابیس المجالس فارسی میں کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ وید بخش کپتان لیاقت پور ضلع رحیم خان والے نے لکھا ہے. وہ بھی بریلی ہے اور لکھتا کیا ہے؟ لکھتا ہے کہ خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے ایک دن دہلی میں علماء کی ملاقات کے لیے چلے گئے. مریدوں نے پوچھا کہ دہلی میں تو گئے تھے، دلی میں گئے تھے، وہاں ایک سید نذیر حسین دہلوی رہتا ہے، کیا اس سے بھی ملاقات کی ہے؟ آؤ اللہ کے ولیوں کی شان دیکھو، اللہ کے ولیوں کا مقام دیکھو، اللہ کے ولیوں کی عظمت دیکھو. یہ جناب اللہ کا ولی کہتا ہے ہاں میں سید نذیر حسین محدث دہلوی کو ملنے کے لیے گیا. آگے جناب ان کے اپنے مرید کیا کہتے ہیں؟ خواجہ صاحب پیر صاحب وہ تو غیر مقلد اور اہل حدیث ہے، کتاب میں لکھا ہوا ہے. تم اس کو ملنے کے لیے گئے ہو. لکھو میری جماعت پہ اعتراض کرنے والوں، میرے علماء پہ اعتراض کرنے والوں، میرے عقیدے پہ اعتراض کرنے والوں، حوالے کا تا حیات ذمہ دار ہوں اللہ کے فضل سے. مقابیس المجالس میں خواجہ غلام فرید صاحب لکھتے ہیں، کہتے ہیں ہاں سید نذیر حسین تو وہ ہیں جو صحابی صفت انسان نظر آتا ہے. کیسا ہے؟ سید نذیر حسین تو وہ ہیں. میرا مقصد نعرے لگوانا نہیں، آپ خاموشی سے بیٹھے رہیں، توجہ کریں، توجہ ضروری ہے.
ایک آدمی بھی توجہ سے بات سنے تو میں نے تو اتنی دور کا سفر کیا ہے، اپنا فرض منصب پورا کر رہا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ کریم میرا چلانا، آپ سب کا بیٹھنا اور بھائیوں کا انتظام کرنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے نجات کا ذریعہ بنائے، ہماری بخشش کا یہ ذریعہ بنا دے۔ سچی بات عرض کر رہا ہوں اور بباغ دوہل کہہ رہا ہوں، برسرے منبر کہہ رہا ہوں، قرآن کریم سینے پہ چھاتی پہ لگا کر کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائیوں آؤ دیکھو یہ ہے اللہ کا ولی جس کے بارے میں خواجہ صاحب لکھتے ہیں کہ صحابی صفت انسان ہے، اپنے مہمانوں کی میزبانی اپنے ہاتھ سے کرتا ہے، اور وہ جناب مرید کہتے ہیں وہ تو غیر مقلد ہے، وہ تو اہل حدیث ہے۔ تو پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ ارے برے صغیر و پاک و ہند میں اگر حدیث کا سب سے بڑا عالم کوئی ہے تو نذیر حسین سے بڑا کوئی نہیں۔ تیسری بات، دو باتیں میں نے بیان کر دی ہیں، تیسری خواجہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ ہاں اس کا قصور یہ ہے، وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کتاب میں یہ حوالہ نہ ہو، ساری عمر سٹیج پہ نہیں آؤں گا، لیکن آؤ تو صحیح، دیکھو تو صحیح، اپنے عقیدے بناؤ تو صحیح۔ تم کہتے ہو جناب ان میں ولی نہیں ہے، میرے علماء کی جتنی اسناد ہے، میری سند ہے، میرے اساتذہ کی سند ہے، وہ سید نذیر حسین تک پہنچتی ہے، سید نذیر حسین سے پھر جناب پیارے صحابہ کرام تک پہنچتی ہے، صحابہ سے میرے نبی تک پہنچتی ہے۔ لیکن دیکھو اللہ اکبر، اہل حدیثوں کے علماء کا شان کیسا شان ہے، سبحان اللہ۔ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ صحابی صفت ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ حدیث کے برے صغیر و پاک ہند میں سب سے بڑے عالم دین ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا قصور یہ ہے، وہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اسی انداز کو بیان فرمایا، الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ اللہ تو وہ ہے جس کی بادشاہت زمین و آسمان پر ہے، اس کا شریک بناتے ہو اس کی مخلوق کو، واتخذوا من دونہ آلہۃ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون ولا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے پیارے بندوں کے عقیدے کو بیان فرمایا، اللہ کے ولی مشرک نہیں ہوتے، وہ صحیح العقیدہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے ولی اللہ کا قرآن سناتے ہیں، ڈوڑے نہیں سناتے، محبوب کا فرمان سناتے ہیں، مسیح نہیں سناتے۔ اللہ کے ولی اللہ اکبر حرام چیز کے قریب تک نہیں جاتے۔ اللہ کے ولی ان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ کیسا عقیدہ ہوتا ہے؟ عقیدہ ان کا اس طرح کا ہوتا ہے کہ پورے دنیا میں لوگوں بادشاہت کس کی ہے، ملکیت کس کی ہے، وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اس کا کوئی شریک نہیں۔ لیکن جو اللہ اکبر کمزور عقیدے کے لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ اتھاں او عبد سڈویں دے۔ میرے بھائیوں نے چٹ بھیجی ہے، سریکی میں تقریر کریں، اور ایک اور نے اور عنوان لکھ دیا۔ اب بیان کرنے والا آدمی اکیلا، بیان کرنے والا اکیلا، سننے والے بے شمار۔
اب ہر آدمی نے اپنے دماغ پہ ایک ٹارگٹ بنایا ہے. وہ کہتا ہے میری مرضی کا واز. میں نے کچھ اور واز سوچا تھا. جب بیان کرنے کے لیے آ رہا تھا تو راستے میں معلوم ہوا کہ ایک بھائی نے بتایا ٹیلی فون پر آپ کا عنوان شان اولیاء اللہ ہے. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. اہل حدیث شان اولیاء اللہ کو بیان کرتے ہیں اور اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جو صحیح العقیدہ ہوتے ہیں. مشرک اولیاء اللہ نہیں ہوتا, بدعتی اولیاء اللہ نہیں ہوتا, مقلد اولیاء اللہ نہیں ہوتا, محقق ہوتا ہے اولیاء اللہ. ولی دنیا میں ساری زندگی کتاب و سنت کی دعوت کو عام کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ. اسی بات پہ جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں, اسی بات پہ اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہوتے ہیں, اسی اللہ کی توحید پہ اللہ کے ولی مر مٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ولی لوگوں بدعات میں, رسومات میں, خرافات میں, شرک کی بری بیماریوں میں اللہ اکبر مبتلا نہیں ہوتے. اللہ کے ولی تو خوددار ہوتے ہیں. اللہ کے ولی لوگوں سے بھیک مانگنے والے نہیں ہوتے. وہ تو اپنے مالک حقیقی سے سب کچھ ماننے کا یقین رکھتے ہیں, سب کچھ عطانے پہ یقین رکھتے ہیں اور لوگوں کو سناتے ہیں وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. ان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ اللہ کے ولیوں کا یہ ہوتا ہے اللہ کا کوئی شریک نہیں. الوہیت میں, ربوبیت میں نہ کوئی نبی اللہ کا شریک ہے, نہ کوئی ولی اللہ کا شریک ہے, نہ صحابی اہل بیت میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کا شریک ہے. رب کون ہے؟ اللہ لا شریک ہے. پر جن کا عقیدہ یہ ہو اتھاں او عبد سڈویں دے, اتھاں احد نال ملویں دے, دماغیں کو چکر دیں دے ہے الٹی چال کیا پوچھ دیں. بشری ویس وسا کر آیا احد ہاں احمد سڈوایا, اپنے دیس کو آپ وسایا. آ دیکھ شہنشاہ بندے نو 60 علم عمل دے دھندے نو, میں کہ ویکھا کی دے گندے نو جس نے ڈوڑے سنا کر مرثیے سنا کر قوم کو اللہ اکبر کس طرف لگا دیا. جبکہ مالک نے فرمایا ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. اللہ کے ولی کتنی بڑی عظمت والے ہوتے ہیں. وہ شاکر ہوتے ہیں, صابر ہوتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے ایک اللہ کے ولی نے زمین خریدی ہے, دوسرے نے پلاٹ فروخت کیا ہے, لیکن ہوا کیا ہے اس خریدی ہوئی زمین کی جب درستگی کرنے لگا تو اس زمین میں سے ایک سونے کا مٹکا نکل آیا. کیا نکلا؟ ولیوں کا مقام دیکھو. چند منٹ بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں. ولیوں کا مقام دیکھو, اولیاء اللہ کا احترام دیکھو, اولیاء اللہ کی عظمت دیکھو. ایک اللہ کا ولی پلاٹ زمین فروخت کرتا ہے, دوسرا زمین کو خرید کرتا ہے. جب زمین خرید کرنے والے نے خرید کی پھر اس نے اس کو زمین کو بنانا شروع کیا, اس کو سنوارنا شروع کیا, اس کو اللہ اکبر تعمیر کے لیے سیدھا کرنا شروع کیا تو زمین میں سے ایک سونے کا مٹکا نکل آیا. کیا نکلا؟ وہ سونے کا مٹکا اٹھا کر اللہ کا ولی کیا کرتا ہے؟ جس سے زمین خریدی ہے اس کے دروازے پہ چلا گیا, دستک دے رہا ہے, السلام علیکم. وہ جواب دیتا ہے وعلیکم السلام. ہاں بھائی کیسے آئے؟ کہتا ہے بھائی یہ آپ کی امانت تھی, واپس لے لو. یہ ولی ہیں, چور راہزن ولی نہیں ہوتے.
قوم کو لوٹنے والے، ایک ایک چیز پہ ٹیکس لگانے والے، زندہ مردوں کو لوٹنے والے. یار لوگوں کے ولی دیکھے ہیں جن کا باپ مر جائے اس کے گھر سے کھاتے ہیں، جو خاتون بیوہ ہو اس سے کھاتے ہیں، جو یتیم ہو جائیں اس سے کھاتے ہیں. قرآن سے پوچھو، ان الذین یاکلون اموال الیتام ظلما، ان الذین یاکلون اموال الیتام ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں یتیموں کے ساتھ، اللہ اکبر، مال کھاتے ہیں جھوٹ بول کر، ان کے گھر سے کھاتے ہیں، پھر کھاتے یتیموں کا مال ہیں. یتیموں کا مال کھانے والے یہ مت سمجھے کہ ہم کچھ کھانے کھا رہے ہیں، ہم کچھ فیسیں لے رہے ہیں، ہم کچھ پیسے کما رہے ہیں، بلکہ قرآن کریم اس بات کی گواہی دے رہا ہے فی بطونہم نارا، جہنم کی آگ ان کے پیٹ میں جا رہی ہے. اب سبحان اللہ کہنے والوں کے بھی لیدر لوز ہیں، ان کی بھی تربیت ہونی چاہیے. جب نار کا لفظ آئے پھر اللہ سے پناہ حاصل کرو. تعلیم پہلے ہونا ضروری ہے. اللہ کے بندے آؤ دیکھو، فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں مال نہیں کھا رہے، مال نہیں ڈال رہے، بلکہ کھانے نہیں کھا رہے، آگ کے انگارے کھا رہے ہیں. ہوتا کیا ہے، بابا بھی ان کا مر گیا، پیر صاحب بھی ان کے گھر چلے گئے، ہاں بشکوانا ہے تو اتنی ٹیکس ہوگا. نہیں نہیں، اللہ کے ولیوں کی شان دیکھنی ہے تو ولی تو احسار و قربانی کا جذبہ دینے والے ہوتے ہیں. ولی دیکھنے ہیں تو اس طرح دیکھو، مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ کس طرح کے اللہ کے ولی ہیں. قاتل نے قاتلانہ حملہ کیا ہے، لیکن اللہ کے ولی نے دیکھا اب میرے اوپر حملہ کرنے والا تو زخمی، اللہ اکبر، زخمی کرنے والا تو جیل میں پہنچ چکا ہے. اس کے گھر کی پوری کفالت مولانا نے اپنے ذمہ لگائی. جب جیل سے واپس آیا پوچھتا ہے کہ تمہاری کفالت کون کرتا رہا؟ میں تو اتنی عرصہ جیل میں رہا. جواب ملا، تو اتنی بدبخت تھا جس پہ تو نے قاتلانہ حملہ کیا، اس نے ہماری پوری کی پوری کفالت کی ہے. راشن بھی آتا تھا، پیسے بھی آتے تھے، سب کچھ آتا تھا. اب دیکھنا اللہ کے ولیوں کو دیکھنا ہے تو آؤ میری جماعت میں دیکھو. اللہ کے ولیوں کا شان دیکھنا ہے تو حدیث میں دیکھو، قرآن میں دیکھو ولیوں کی صفات کیا ہوتی ہیں، ولیوں کے اخلاق کیا ہوتے ہیں، ولیوں کے کردار کیا ہوتے ہیں، ولیوں کے نروار کیا ہوتے ہیں، ولیوں کے مقام کیا ہوتے ہیں. کس کس بات کو بیان کروں؟ سبحان اللہ، حدیث میں آتا ہے اللہ کا ولی مٹکا اٹھا کر سونے کا کہاں چلا گیا؟ جس سے زمین خریدی وہ بھی آگے اللہ کا ولی ہے، حرام خور نہیں. ابھی تو جناب ممبران کو دیکھو، چیئرمینوں کو دیکھو اور دنیا کے حکمرانوں کو دیکھو، قوم کی سہولت کے لیے رقم منظور ہوتی ہے لیکن اپنا ٹیکس نکال لیتے. آپ کے علاقے والوں کی بات نہیں کر رہا، ڈیرہ غازی خان والوں کی بتا رہا ہوں. عجیب معاملہ ہے، عجیب بات ہے. لیکن یہ کیسا آدمی ہوگا، مٹکا اٹھایا ہوا ہے سونے کا اور اس کو کہہ رہا ہے واپس لے لے بھائی. ان کو معلوم تھا کہ دنیا کی دولت یہ بے وفا چیز ہے، اس میں وفا نہیں ہے. ولی حبت دنیا سے پیار نہیں کرتا، اللہ کا ولی اپنے اللہ سے پیار کرتا ہے، آخرت سے پیار کرتا ہے. وہ دنیا میں بھی کسی سے خوف نہیں کھاتا. الا ان اولیاء اللہ، اولیاء اللہ
کا پیارا پیارا کلمہ اللہ نے قرآن کریم میں بے شمار مقامات پہ بیان فرمایا، لیکن میں کس کس بات کو بیان کروں؟ ایک بات بیان کرتا ہوں دوسری رہ جاتی ہے، لیکن آئیں اسی بات کو مکمل کر لیتے ہیں کہ اللہ کا ولی جب واپس وہ جناب گھر سے نکلتا ہے تو وہ کہتا ہے ہاں میرے ویر میرے بھائی کیسے آئے ہو؟ کہتے ہیں اپنی امانت لے لو۔ وہ کہتا ہے یہ کیسی امانت ہے؟ کہا جس جو پلاٹ تو نے فروخت کیا ہے اسی پلاٹ میں سے یہ سونے کا مٹکا نکلا ہے، واپس لے لو۔ وہ کہتا ہے نہیں نہیں، میں نے زمین کی رقم لی ہے، سونے کی نہیں لی، میں نہیں لیتا، لے جاؤ۔ کیا کہتے ہیں؟ آپ حیران ہوں گے، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ دوسرا کہتے ہیں بھائی میں نے زمین کی رقم دی تھی آپ کو، سونے کی نہیں دی، یہ اسی زمین میں سے نکلا ہے۔ دونوں کا اختلاف بڑھ گیا، اتنی اختلاف بڑھا، ایک سونے کا مٹکا ہے لیکن دونوں لینا نہیں چاہتے۔ ایک چھوٹا سا ملک ہے پر حکمران چھوڑنا نہیں چاہتے، کھا رہے ہیں اللہ اکبر، غریبوں کا حق کھا رہے ہیں، نہ اللہ ان کو نظر آتا ہے، نہ اللہ کی اللہ اکبر غضب ان کو نظر آتا ہے، صرف مال کھانے کے لیے مسلمانوں کو قتل کرانے کے لیے تیار ہیں، مسلمانوں کو گرفتار کرانے کے لیے تیار ہیں، مال کمانے کے لیے اسلام سے بغاوت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کتنی بے حسی ہے، لیکن یہ دونوں اختلاف کرتے ہیں۔ جب اپنا فیصلہ ایک فیصل کے پاس لے جاتے ہیں، فیصلہ کس طرح ہوتا ہے؟ فیصلہ کرنے والا ہنستا بھی ہے مسکراتا بھی ہے اور کہتا کیا ہے؟ تمہاری اولاد کتنا ہے؟ ایک کہتا ہے میری بیٹی ہے، دوسرا تمہاری اولاد کتنا ہے؟ دوسرا کہتا ہے میرا بیٹا جوان ہے۔ فرمایا تم آپس میں رشتہ کر لو، اپنی بیٹی اس کے بیٹے کو دے دو اور یہ سونے کا مٹکا ان کو اللہ اکبر شادی میں گفٹ دے دو۔ اللہ کے بندو، اللہ کے ولی محبت دنیا میں نہیں ہوتے، اللہ کے ولی تو اپنے مالک کو راضی کرتے ہیں، رات دن ان کو دنیا سے غرض نہیں ہوتی، وہ دنیا سے محبت نہیں رکھتے بلکہ وہ اللہ تعالی سے محبت رکھتے ہیں۔ دیکھو نا یہ ولی آیا، آ کر کہتا ہے قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا۔ یار اس طرح کرو کہ یہ تمہارے پاس جو آئے ہیں یہ بڑے مرشد ہیں، بڑے اللہ اکبر اللہ کے رسول ہیں، خیر خواہ ہیں، پیشوا ہیں، مقتدا ہیں، انبیاء ہیں، ان کی بات مان لو۔ اتبعوا المرسلین، یہ ایسے ہیں اتبعوا پیروی کرو ان کی، من لا یسألکم اجرا، یہ تمہارے سے کوئی ٹیکس نہیں لیتے۔ میں سریکی میں اس کا ترجمہ اس طرح کرتا ہوں، آیا دور کنوں ایک بڑھڑا جیندا نا حبیب نجارے، آدھے آکھا منو انہاں مرسلاں دا اہن رب دے تابعدارے، کوئی مزدوری منگ دے نہیں کرندے حق دا اظہارے، آؤ ان کی اطاعت کا ہار تو پہنو۔ معلوم ہوتا ہے ہمارے نبی سے پہلے بھی اللہ کے ولیوں کا یہی عقیدہ تھا کہ پیغمبر اور رسول کی اتباع میں کامیابی ہے۔ قوم نے کیا کیا؟ قوم نے جو کچھ کیا تفصیل سے بیان کرنے کا وقت نہیں۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إِنِّي ضل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي
وجعلني من المكرمين۔ اللہ اللہ، یہ اللہ کا ولی قوم سرخ آنکھیں دکھاتی ہے، ایک طرف ساری برادری ہے، ایک طرف اکیلا حبیب ہے، ایک طرف پورا شہر ہے، ایک طرف اکیلا ہے۔ اللہ کا ولی مذبذب نہیں ہوتا، ڈاماڈول نہیں ہوتا، عقیدے میں لچک نہیں کھاتا، بلکہ اللہ کا ولی استقامت، ہمت، جرت کا پہاڑ ہوتا ہے۔ کہتا کیا ہے؟ کیا میں اس اللہ کو چھوڑ دوں جس نے مجھے پیدا کیا، میں نے اس کی عبادت کا وعدہ کیا، جس کی بارگاہ میں میں نے لوٹ کر جانا ہے؟ تمہارے ان معبودوں کو مانوں جو کمزور ہیں، میرا مالک شاہزور ہے، میں تو زہر ظہور گمراہ ہو جاؤں گا۔ سنو، انی آمنت بربکم فاسمعون، سن لو میں تمہارے رب پہ ایمان لایا ہوں۔ بس کسی نے لاٹھی اٹھائی، کسی نے پتھر اٹھایا، کسی نے اینٹ اٹھائی، اکیلے حبیب کو مارنا شروع کر دیا۔ اللہ کا ولی استقامت پہ، اللہ کی توحید پہ، عقیدہ توحید پہ، پیغمبروں کی اتباع پہ، رسولوں کی اللہ اکبر رسولوں کی اطاعت پہ جان قربان کر دیتا ہے۔ دنیا والوں کو بتاتا ہے، لوگوں دیکھو جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جب جوان زمین پہ شہید ہوتا ہے، اللہ کا عرش جوش میں آتا ہے، مالک فرماتا ہے، او میرے فرشتوں لبیک یا رب جلیل، دیکھا ہے میرا دوست، میرا ولی زمین پہ شہید ہو گیا ہے، اب اس طرح کرو، لادخل الجنہ، اس کو بہشت میں داخل کر دو۔ وہ بہشت میں جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ آج میرے مالک نے مجھے بہشت میں داخلہ بھی دے دیا ہے، مکرم لوگوں کی رفاقت بھی مل چکی ہے۔ آج میرے اللہ نے، اللہ اکبر، مجھے وہ مقام دے دیا ہے جس کے لیے ساری زندگی میں، اللہ اکبر، ساری زندگی تکلیفیں برداشت کیا کرتا تھا۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں شان اولیاء اللہ، مقام اولیاء اللہ سمجھنے کی اور اس پہ عقیدہ رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق بخشے۔ اللہ کے ولی اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ کے ولی اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کا ولی ہے، نبی کا یار ہے، دیندار ہے، گھر میں قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت سے روشنی ہو جاتی ہے۔ ولیوں کو مانتے ہو تو نماز کا وعدہ کرو، اللہ کے قرآن کی تلاوت کا وعدہ کرو، عقیدہ صحیح بنانے کا وعدہ کرو۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ کریم ہم سب کو بدعات، رسومات اور تقلید کی موذی مرض سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں اتباع رسول اور عقیدہ توحید نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی جب تلک زندگی بخشے، اسلام پہ بخشے۔ بلند آواز سے آمین کہو۔ پیچھے والے آمین نہیں کہہ رہے، میں دوبارہ تقریر شروع کر دوں گا۔ اللہ کریم ہمیں اپنے محبوب کا سچا پکا تابعدار بنائے، صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلائے، اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے، اولیاء کرام، بزرگان دین، تمام ائمہ دین کا ادب و احترام نصیب فرمائے۔ جب تلک زندگی بخشے، اسلام پہ بخشے، جب موت آئے شہادت اور ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ اللہ میرے بھائیوں، اہل حدیث یوتھ فورس کاموکی کی عمر کو دراز فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے جنہوں نے اتنی عظیم الشان پروگرام منعقد کرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اخلاص، للہیت، خلوص نیت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بارش کے لیے بھی دعا کریں، اللہ اپنی رحمت کی بارش نازل فرمائے، اللہ ہمیں گرمی کے عذاب سے محفوظ فرمائے، مہنگائی کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
اللهم انت الله لا اله الا انت انت الغني ونحن الفقراء انت الغني ونحن الفقراء وانزل علينا الغيث واجعل ما انزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريا مريا نافعا غير ضار عاجلا غير عاجل اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحيي بلدك المیت. اے اللہ اپنی رحمت کی بارش نازل فرما. اللہ جہاں جہاں پانی کی ضرورت ہے اپنی مہربانی کا پانی نازل فرما. اے اللہ کریم جتنے فوت ہو گئے مسلمان اللہ تمام کے درجات کو بلند فرما. اللہم اغفر اللہم جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات رفيع الدرجات كاذب الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ جتنے مسلمان وفات پا گئے ہیں اللہ سب کی قبروں کو منور فرما. تمام کے درجات کو بلند فرما. اعلی مقام جنت الفردوس نصیب فرما. اللہ قیامت کے دن ہمیں پیارے نبی کریم کی شفاعت کا مستحق بنا. پیارے محبوب کے ہاتھ سے حوض کوثر کا شربت نصیب فرما. اے اللہ قیامت کے دن ہمیں پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم کا سایہ نصیب فرما. اے اللہ جتنے مسلمان اس دنیا میں نیک ارادے لے کر آئے ہیں سب کے نیک صالح ارادے پورے فرما. اے اللہ جتنے بیمار ہیں لاچار ہیں سب کی لاچاریاں بیماریاں دور فرما. اللہ پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ اے اللہ اے اللہ جتنے میرے بھائی پریشان حال ہیں بیمار ہیں لاچار ہیں ہسپتالوں میں گھروں میں اللہ جتنے بیمار اس میدان میں آئے ہیں اللہ سب بیماروں کو صحت کاملہ دے دے. اللہ سب کے نیک ارادے نیک دلی تمنائیں آرزویں منظور فرما. اللہ ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما. اے اللہ للہیت نصیب فرما خلوص نیت نصیب فرما. اپنی رضا رحمت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جتنے میرے بھائی بے روزگار ہیں ان کو رزق فراخ عطا فرما. اللہ ہم غریبوں کی دلی تمنا ہے اللہ امریکہ کو تباہ و برباد فرما. اللہ برطانیہ کو رسوا کر دے. اللہ بش شارون کو تباہ کر دے. یا اللہ دنیا کے بڑے بڑے فرعونوں کو تو نے جس طرح پہلے تباہ فرمایا ہے اللہ نمرود و فرعون کی طرح اللہ بش کو بھی تباہ کر دے شارون کو بھی تباہ کر دے. اللہ اسرائیل کو رسوا کر دے. یا اللہ جتنے مسلمان مظلوم ہیں عراق میں افغانستان میں فلسطین میں کشمیر میں دنیا کے جس جس کونے میں مظلوم ہیں